بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ہفتم کے طلباء و طالبات، امید ہے اللہ کے فضل سے سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آئیے آج ہم لوک کہانی پڑھتے ہیں جو کہ کسان کی دانائی کے عنوان سے ہماری درسی کتاب میں شامل ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کو پڑھنا شروع کریں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لوک کہانی کہتے کس کو ہیں۔ لوک کہانی بیٹا اس کہانی کو کہا جاتا ہے جو ہمارے آباء و اجداد سے سنتے سناتے ہم تک پہنچتی ہے۔ تو چونکہ آج کے دور میں ہر ٹاپک پر، ہر عنوان پر تقریباً لکھا جا چکا ہے، تو لوک کہانی بھی یہ کسان کی دانائی ہم پر تحریری صورت میں پہنچی ہے۔ تو آئیے آج ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ہے کیا؟ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک رحم دل بادشاہ تھا جو کہ اپنی عوام کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا، ان کے متعلق بہت سوچتا تھا، ان سے ملتا تھا، ان کے مسائل پوچھتا تھا، ان کے مسائل حل کرتا تھا۔ تو بادشاہ کسان سے ملتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو؟ وہ بتاتا ہے کہ میں کھیتوں میں کام کرتا ہوں۔ بادشاہ پوچھتا ہے کہ کھیتوں سے تم کتنا کما لیتے ہو؟ کسان بادشاہ سلامت سے کہتا ہے کہ میں اس سے 1 روپیہ کما لیتا ہوں۔ بادشاہ کسان سے پوچھتا ہے کہ خرچ کیسے کرتے ہو؟ وہ بتاتا ہے کہ 4 آنے میں استعمال کر لیتا ہوں، کھا لیتا ہوں، 4 آنے میں قرض اتار دیتا ہوں، 4 آنے قرض دے دیتا ہوں اور 4 آنے کنویں میں ڈال دیتا ہوں۔ تو پیارے بچوں، اس سے پہلے کہ ہم آگے پڑھیں، میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ آج کے دور میں جیسا کہ ہم 1 روپے میں 100 پیسہ گنتے ہیں، تو اسی طرح پچھلے زمانے میں 1 روپے میں 16 آنے شمار کیے جاتے تھے۔ 1 سکہ 4 آنے کا بھی ہوتا تھا، اس کو چونی کہا جاتا تھا، اور 2 چونیوں کے برابر 8 آنے کی اٹھنی، اور 12 آنے کے 1 چونی اور 1 اٹھنی، 12 آنے ہو گئے۔ تو اسی طرح سے 16 آنے ہو جائیں تو 1 روپیہ بنتا تھا۔ تو کسان جو پیسہ 1 روپیہ اس سے کماتا تھا، وہ اس کو بتاتا ہے اس میں کہ وہ جو والدین پر خرچ کرتا ہے، والدین نے اس پر اس کے بچپن میں اس پر جو پیسہ خرچ کیا، اس کو سمجھتا ہے کہ مجھ پر قرض ہے۔ چونکہ ہم والدین کی جتنی بھی خدمت کر لیں، ان کی محنت کا پھل، ان کی محنت کا صلہ، ان کا قرض ہم اتار نہیں سکتے۔ جیسا کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنے والدین کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے خانہ کعبہ کا طواف کروایا ہے، حج عمرہ کروایا ہے، تو کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں، تم نے اپنی والدہ کی 1 کروٹ تک کا جو اس نے تکلیف میں لی تھی، اس کا بھی ابھی تک حق ادا نہیں ہوا۔ تو اس والدین پر خرچ کرتا ہے۔ 4 آنے جو ہے وہ اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے، جو کہ بڑھاپے میں اس کے کام آئیں گے۔ اس کی والدین اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرتا ہے، پرورش پر جو پیسہ خرچ کرتا ہے، پھر بڑھاپے میں جب اس کو ضرورت ہوگی تو اولاد اس پر خرچ کرے گی۔ تو 4 آنے جو ہے وہ خود کھا لیتا ہے، اپنی بیوی کی ضرورت پوری کر دیتا ہے، اور باقی بچے جو 4 آنے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، یعنی نیکی کر دریا میں ڈال۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کنویں میں ڈال دیے، اس کا وہ شمار نہیں کرتا۔ ہاں ٹھیک ہے، آخرت میں وہ اس کا حساب ہمیں ملے گا، اس کا اجر ہمیں ملے گا۔ بادشاہ کو یہ بات بہت پسند آتی ہے، اسے وہ انعام دیتا ہے کسان کو، اور اس سے کہتا ہے کہ جب تک تم میرا منہ 100 بار نہ دیکھ لو، یہ بات کسی کو مت بتانا۔ آگے کیا ہوتا ہے یہ آپ خود اس کو پڑھیں گے اور خود اس کو انجام تک پہنچیں گے۔ اور ہاں، ہر لوک کہانی کے اختتام پر کچھ نہ کچھ سبق ہمیں ضرور حاصل ہوتا ہے۔ کیا سبق ہمیں حاصل ہوا یہ آپ خود اخذ کریں گے اور اپنی نوٹ بک پر بھی تحریر کریں گے اور مجھے بھی بتائیں گے آپ۔ اور ہاں، پڑھتے وقت بیٹا ایک چیز کا خاص خیال رکھیا کریں کہ اگر آپ کہانی پڑھ رہے ہیں، ڈرامہ پڑھ رہے ہیں، کوئی سا بھی کردار پڑھ رہے ہیں، تو آپ کا لہجہ کردار کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر آپ بادشاہ کے کلمات پڑھ رہے ہیں تو آپ کا لہجہ شاہانہ ہو، اور کسان کے متعلق پڑھ رہے ہیں تو آپ کا لہجہ مؤدبانہ ہونا چاہیے۔ اور اس لوک کہانی میں مصنف نے ایک اور دلچسپ بات یہ ڈالی ہے کہ اس کو 2 انداز میں بیان کیا ہے۔